تو یہ کیونکہ سلپ ہو جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں کہ یہ بار بار سلپ کیوں ہو جاتے ہیں. اور سلپ ہونے میں اگرچہ انسان کی اپنی سیلف ایموشنل ریگولیشن مینجمنٹ کی کمی ہوتی ہے، مگر ہم سبھی کو یہ کہتے ہیں کہ سلپری فرینڈز اور سلپری پلیسز اور سٹریس آؤٹ نہ ہو. جب سٹریس بندے کا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نشہ کرنے کو دل کرتا ہے. سو جب کسی کے ہاتھ میں فون ہو، پیسے ہوں اور ٹرانسپورٹ ہو تو نشہ کرنا آسان ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. موبائل فون جو ہے وہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. ویلیم جو ہے وہ اس کے مختلف فائدے ہیں. ایک تو انگزائٹی کم کرتی ہے، دوسرا اگر دماغ میں کوئی پرابلم کریٹ ہو سکے، جیسے کسی کو جھٹکے لگ سکیں، یا کام ڈاؤن کر دیتی ہے. کام ڈاؤن تو بنیادی طور پہ وہ کام ڈاؤن کرتی ہے اور انگزائٹی کو روکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ انگزائٹی نہ ہو اور کام رہیں، آپ کام سکون میں رہیں، مگر ساتھ میں اس سے سیڈیشن بھی ہوتی ہے. وہ سلو ڈاؤن کرتی ہے تو نیند کی سی کیفیت بھی آ جاتی ہے. مگر یہ اس لیے نہیں دیتے کہ نیند آئے آپ کو. نیند کی دوا نہیں ہے، کیونکہ اگر نیند کے لیے دوا دیں گے تو آپ کو پکی اس کی عادت پڑ جائے گی. اور یہ جو ہم باقی مسائل کے لیے دیتے ہیں، ایک مدت تک کے لیے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ٹیپر آف کر دیتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ اس کا ڈوز کم کر دیتے ہیں. اچھا، ہم آج جو ہے یہ 7 مائکرو ایڈکشنز کے متعلق بات چیت کریں گے. آپ میں سے کتنے لوگ فیملیئر ہیں مائکرو ایڈکشن سے؟ کوئی ہے فیملیئر آپ میں سے؟ کوئی بھی آپ نے عمارت بنانی ہو تو اس کی بنیادیں جو ہوتی ہیں اس میں کچھ اینٹیں لگاتے ہیں نا، نیاں جنہوں کہندے نے. تو یہ ایسی ایڈکشنز ہیں، یہ ایسی بری عادات ہیں جو کہ بظاہر چھوٹی اور ایسی لگتی ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، مگر یہ بنیاد ہوتی ہیں بڑی ایڈکشنز کی. اگر ہم ان کو بروقت صحیح کر لیں اور ان کو پنپنے نہ دیں، ان کو بڑھنے نہ دیں، تو ہم بڑی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں، بڑی ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں. ابھی ہم 1 بائی 1 کرتے ہیں، پھر آپ نے یہ خود سے اسیس کرنا ہے کہ ان میں سے آپ کون سی کرتے ہیں. اپنے آپ کو خود آپ نے اسیس کرنا ہے. مائکرو سے جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹی مائکرو اور بری عادات، اور جو ساتھ کا ہنسہ ہے وہ اس لیے تاکہ ہم ان کا ایک اور بھی ہیں بہت ساری، مگر ہم چند کا ذکر کریں گے. ان میں سے پہلی ہے ایکسپیرینشل ایوائڈنس. یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جو بیڈ ایکسپیرینسز ہیں، جو ہمیں انگزائٹی دیتے ہیں، جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ایوائڈ کرنا. مثال کے طور پہ پہلے کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی ٹراما پیش آیا ہے، کوئی برا واقعہ پیش آیا ہے جس کو یاد کرنے سے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، تو اس کو بالکل دبا دینا، اس کو کسی سے ڈسکس نہ کرنا، اس کو جو ہے کہیں ذہن میں نیچے لے جانا اور اس کا کوئی حل تلاش نہ کرنا. کبھی آپ اپنے اپنے ذہن میں سوچیں کہ کوئی ایسا ٹرومیٹک ایونٹ، کوئی ایبیوز، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کبھی، جو کہ آپ جب تک اس کو لائٹ میں نہیں لے کے آئیں گے، جب تک اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ بھی کوئی اگر آپ کے درد ہو رہا ہو جسم کے کسی حصے میں، تو یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے. اگر ہم صرف پیناڈول سے یا درد کی گولی سے یا کوئی ڈرگ سے ہم اس کو چھپا دیں، چاہے وہ فزیکل پین ہو یا کوئی مینٹل پین ہو، تو ہم نے اس کا مسئلے کا حل تو نکالا نہیں، ہم نے تو صرف اس کو وقتی طور پہ دبا دیا.
تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو ہم ایوائڈ کرتے ہیں چیزیں وہ ہمیں ذہن پہ سوار ہو جاتی ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ نے ایسی چیز ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی ان ریزالوڈ ایشو ہے، تو اس کو چھپانے کی بجائے ڈسکس کریں تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے. اگر کوئی ایسی شیم بیسڈ بات ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ شیم فیل کرتے ہیں، ٹاکسک شیم فیل کرتے ہیں، تو جب تک کہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کارپیٹ کے نیچے گند جمع کرتے رہیں یہ سوچ کے کہ وہ گند چھپ گیا، صاف ہو گیا. تو ایکسپیرینشل ایوائڈنس ایک مائکرو ایڈکشن ہے جس کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے، فیس نہیں کریں گے، تو مسئلہ بڑھتا جائے گا اور ہم پھر ایسے طریقے سیکھ لیں گے کہ ہم اس کو چھپائے رکھیں، جیسے ڈرگ ایڈکشن، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے مینیپولیشن. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کانشیس ہوں، ذہن آپ کا صحیح کام کر رہا ہو اور سائیکوسس نہ ہو، تب جو عادات، یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس میں یا کوئی مینٹل ڈس آرڈرز جن کو ہیں ان کے پرابلم ہو، یہ جس شخص میں بھی ہوگا وہ زیادہ ولنریبل ہو جائے گا، اس کو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ایڈکشنز میں چلا جائے. ایڈکشنز کوئی صرف سبسٹنس ابیوز کی تو نہیں ہوتی، نان کیمیکل بھی ہو سکتی ہیں. مگر یہ جو بیہیویئر ہے ایکسپیرینشل ایوائڈنس، یہ بذات خود جو ہے مائکرو ایڈکشنز بعد میں بڑی ایڈکشنز کا باعث بن جاتی ہیں. اچھا جی، دوسرے والا جو آپ پوچھ رہے تھے احسن، وہ ہے رومینیشن، جگالی کرنا. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھینس جو ہوتی ہے وہ چارہ کھاتی ہے، کھاتے کھاتے پیٹ بھر لیتی ہے، کافی سارا چارہ کھا کے اپنا پیٹ میں بھر لیتی ہے، پھر وہ اس کو واپس اپنے منہ میں لاتی ہے اور پھر اس کو چباتی رہتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس کو کہتے ہیں جگالی کرنا. تو یہ جو جگالی کرنا ہے اس کو انگلش میں بولتے ہیں رومینیشن. رومینیشن کا مطلب یہ ہے، جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ میکنگ کڈ کے کیا اس کو بولتے ہیں انگلش میں، اس کو منہ میں لا کے کیپ آن چیوئنگ اٹ. سو وین وی آر ڈسکسنگ اٹ ایز اے مائکرو ایڈکشن، اب آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا کوئی نیگیٹو تھاٹ، کوئی واقعہ یا کوئی نیگیٹو تھاٹ جو کبھی ماضی میں ہوا تھا، آپ جب اس کو سوچتے رہتے ہیں، بار بار دہراتے رہتے ہیں، تو کیا آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات اس کو سوچنے سے بدلتے ہیں؟ جیسے کوئی اچھا واقعہ اگر آپ کوئی سوچیں، کوئی اچھا خیال آپ سوچیں، تو کیا آپ کے جسم پر، آپ کی فیلنگز پر کوئی اچھا اثر پڑے گا کوئی خوشگوار بات سوچنے سے؟ اور اگر کوئی نیگیٹو بات سوچیں، منفی بات سوچیں، کوئی برا واقعہ سوچیں، تو اس سے آپ کی فیلنگز پر اثر پڑے گا. جب ہم کوئی واقعہ جو پاسٹ میں ہوا ہے، جو ہمیں برا لگا ہے، اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک دفعہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، جیسے انٹرونشن ڈیٹا میں ہم فیملی کو کہتے ہیں کہ وہ واقعات جو اس کی وجہ سے آپ کے اور مریض کے درمیان کشیدگی آئی تھی، پرابلم آئی تھی، آپ وہ ایک سٹرکچر کے تحت ایک دفعہ پریزنٹ کر دیں. پر جب وہی کوئی بار بار دہراتا رہتا ہے ایٹ ویریس ٹائمز، اور انٹینسٹی اس کی ایسی ہوتی ہے جس سے تانا دینے کا گمان ہوتا ہے، تو اس سے دوری آ جاتی ہے، اس سے پیرنٹس اور پیشنٹ کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. مگر سٹرکچرڈ وے میں یہ کرنا ٹھیک ہوگا. ایکسپیرینشل ایوائڈنس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بات سوچتے ہیں، اس کے متعلق کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، اس کو چھپاتے نہیں ہیں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں. رومینیشن میں آپ بجائے کسی سے مدد لینے کے، آپ خود سے بار بار کوئی برا واقعہ اپنے ذہن کی اسکرین پر دہراتے رہتے ہیں، اتنی دفعہ دہراتے ہیں کہ آپ کی کیفیت، آپ کی فیلنگز، آپ برا فیل کرنے لگ جاتے ہیں.
لو موڈ کر سکتا ہے, اینگر کر سکتا ہے, فرسٹریشن کر سکتا ہے, ڈسگسٹ کر سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس واقعے کو آپ یاد کر رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ بار بار دہراتے رہتے ہیں, اس کی بجائے اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم رکھ لیں. جیسے کل طیب کو ڈاکٹر صداقت بتا رہے تھے کہ اگر ہم ایک وقت طے کر لیں کہ آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام ہم وہ جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی مسئلے ہیں, جو بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ہم سارا دن ان کے متعلق نہیں سوچتے رہیں گے. ہم بیڈ پہ جا کے سونے کی بجائے وہ واقعات نہیں سوچیں گے. اگر ہم سوچیں گے تو ہماری نیند اڑ جائے گی, ہم پھر رات کو کروٹیں بدلتے رہیں گے. تو آپ ایک ٹائم طے کر لیں, وہ صبح کا کوئی وقت ہو سکتا ہے, آفٹر بریکفاسٹ ہو سکتا ہے, شام کا وقت ہو سکتا ہے, جیسے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے 6 بجے, اس کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے. تو آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام رکھ لیں, بجائے سارا دن اس کو جگالی کرتے رہنے کے. جگالی ایسی میں نے بتائی نا, بھینس کی گائے کی مثال, کہ وہ اپنے پیٹ سے نکال کے اس کو چباتے رہتے ہیں, پھر اندر لے کے جاتے ہیں, پھر نکالتے ہیں. تو اسی طرح جو ماضی کے خیالات ہیں نیگیٹو, وہ اگر ہم بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہیں گے تو اس سے ہمارا موڈ تباہ ہو جائے گا, ہماری انرجی نیگیٹو ہو جائے گی, ہم برا محسوس کرنے لگ جائیں گے, اور ہمیں لگے گا کہ ہم اس کا کوئی حل تو نکال نہیں سکتے. ہم تو ایک چیز کیے جا رہے ہیں, سوچتے جا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکل رہا. ایسا کرنے سے پھر فائنلی ہم اپنی سوچوں کو نمب کرنا چاہتے ہیں, ان کو سلانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو رویے ہیں جو کہ بنیاد بنتے ہیں, چھوٹے چھوٹے رویے بڑی ایڈکشنز کے, تو پھر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسے سبسٹنس یوز کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو دوبارہ سوچ نہ سکیں. ریپیٹیٹیولی آپ ایک چیز کو, نیگیٹو خیالات کو سوچتے رہیں, جس کی وجہ سے کیفیت کیسی بنے گی, خراب کیفیت بنے گی. اگر ہم اس کا یہ حل نکالیں مثال کے طور پہ کہ وری ٹائم رکھ لیں, جو خیالات آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ اس کا ایک ٹائم رکھ لیں کہ فلاں وقت پہ دن میں یہ سوچوں گا اور اس کا کوئی حل خود تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. اگر خود نہ بھی تلاش کر سکا تو کسی کی مدد لے لوں گا, کسی ایکسپرٹ کی مدد لے لوں گا اور اس کو ڈسکس کروں گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے خیال میں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ یا کوئی شخص جس چیز کا جس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ ہمیں اس کا کوئی حل دے دیتا ہے, اور بجائے ہم پریشان ہونے کے اور تکلیف اٹھانے کے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, ہمیں ایک انسائٹ مل جاتی ہے, ہمیں کوئی روشنی مل جاتی ہے, ہمیں کوئی راستہ مل جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی چیز کو بار بار سوچتے رہیں, یہ کیوں ہوا, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس سے تو ہمیں طاقت نہیں ملے گی, اس سے تو ہم اور کمزور, لاغر محسوس کریں گے, ہوپ لیس فیل کریں گے, ہیلپ لیس فیل کریں گے, ورتھ لیس فیل کریں گے. اچھا, ایک عجیب فینومینا ہے کہ ایڈکشنز جو ہوتی ہیں اور مائکرو ایڈکشنز بھی, یہ دماغ نے ایک غلط چیز سیکھ لی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام ہر وقت کرتے رہنا ہے. اٹ از کائنڈ آف OCD, اٹ از این obsession. آپ ان سے جان نہیں چھڑا پاتے, اور جب آپ کوئی خاص ٹائم رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس شدت سے خیالات آتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ کو منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زندگی بے ربط, غیر منظم نہیں گزاروں گا, بلکہ اس ونڈو میں, اس ٹائم پہ میں یہ ساری بات سوچوں گا, آگے پیچھے ہر وقت سوچ سوچ کے ہلکان نہیں ہوں گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ منظم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ آرگنائزڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ اپنے برین کو کمانڈ دیتے ہیں کہ میرے پیچھے چلو, وہ جیسے 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے جس میں آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو برا خیال ہے یہ میرے دماغ سے آ رہا ہے, اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خیال آ رہا ہے یہ میں نہیں ہوں,
یہ جو ہے میری بری ایک بیماری ہے, بری سوچ ہے جو میں نے سیکھ لی ہے, اور اب اس کو میں ذرا سائیڈ پہ کر دیتا ہوں. جو میں کام کر رہا ہوں ابھی میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں. میں اپنی پوری یکسو ہو کے فوکس کر کے کنسنٹریشن سے پہلے یہ کر لوں, پھر اس کے متعلق بات کریں گے. ہمیشہ وی آر پاسبلٹی تھنکرز, ہم پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں. ہم مسائل کا حل کوشش کریں گے تو مل جائے گا. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کوشش بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا, ایسے نہیں سوچنا. یہ جو ہے نا مائکرو ایڈکشن چھٹے نمبر والی, وہ جو ندیم صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, نیگیٹو اپریزل, یعنی کہ جب بھی کوئی بات پوچھی جائے تو آگے سے جواب ملے اے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہے, تو کر ہی نہیں سکتا. یہ چاہے ہم اپنے آپ کو کہیں یا دوسروں کو کہیں, تنقید کرنا, ان کو منفی جواب دینا, ان کے جو ہے اوپر پانی پھینک دینا کہ یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ بھی ان مائکرو ایڈکشنز میں سے ایک ہے, نیگیٹو اپریزل. تو اس سے بھی بچنا ہے. ہم تو یہاں تھے نا, تو آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ رکھ بھی لیں ایک ٹائم تو پھر بھی نہیں ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو کچھ ایسا اس یونیورس کا اصول ہے کہ ہماری کوشش اتنی نہیں ہوتی مگر جو پھل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم گندم کا ایک دانہ پھینکتے ہیں سوئل میں, ہم درخت کے لیے ایک بیج بوتے ہیں, مگر گندم کا ایک دانے سے ایک ہی دانہ تو نہیں نکلتا, نکلتے تو زیادہ ہیں. اسی طرح جب ہم درخت لگاتے ہیں تو اس سے ایک ہی پھل تو نہیں لگتا, کئی پھل لگ جاتے ہیں. تو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو ثمر ہے, اس کا جو پھل ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, وہ ہماری کوششوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. جب ہم رائٹ پیتھ میں, صحیح راستے پر محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تو نتائج زیادہ اچھے اور بڑے اور مثبت آتے ہیں. اچھا جی, تیسرا ہے ایموشنل ماسکنگ. جو لوگ اپنے ایموشنز کو چینلائز نہیں کر سکتے, ریگولیٹ نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے اپنا ایموشن تو ظاہر کرنا ہے مگر اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی, اس کو میں نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. جیسے آپ بالنگ کر رہے, کوئی بالنگ, اور اس کی بالنگ جو ہے وہ ابھی اتنی اچھی نہ ہو, اور وہ ایک بہت ہی زبردست بیٹسمین کے سامنے بالنگ کر رہا ہے, تو اس کو بہت زیادہ چوکے چھکے پڑیں گے. تو کئی دفعہ ہم اس ڈر سے کہ اگر جو میرے دل میں ہے, جو میرا ایموشن ہے, جو میرے جذبات ہیں, غصے کے جذبات ہیں, فرسٹریشن کے ہیں, یا کوئی اور جو بھی جذبہ ہے, وہ میں نے اظہار کیا تو کام خراب ہو جائے گا, بات بنے گی نہیں, بگڑ جائے گی. تو ہم یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو ظاہر کرنے کی بجائے اس کو ہم ماسک کر دیتے ہیں, ہم چھپا لیتے ہیں. اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کا حل یہ ہے, تریاق یہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ لرن کریں کہ اپنے ایموشنز کا اظہار کیسے کرنا ہے. اب جیسے انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے موبائل چاہیے, سویلائز طریقے سے, اچھے طریقے سے, مگر اٹک نہیں جانا, پھنس نہیں جانا. رومینیٹ کو آپ, رومینیشن کا جو یہاں مقصد ہے وہ اپنی سوچ کا ہے. جب دوسرے کو آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے آپ دوسرے کو بار بار جو وہی خیال ہے, اٹ از ایکسپریسنگ یور سیلف آؤٹ ورڈز. یہاں پہ رومینیشن کی یہ جو بات ہو رہی تھی, یہ اپنے اندر کی بات ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, اور جب آپ غصے, مثلا میں ایک بڑی, یہاں پہ ہمارے پیشنٹ ہیں, ان میں سے ایک کی مثال دیتا ہوں. وہ جب بھی میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو میٹنگ کے دوران تھرو آؤٹ اسمائل دیتے ہیں. وہ تھرو آؤٹ میٹنگ میں اسمائل دیتے ہیں, چاہے وہ بات ان کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, وہ ایکسپریس نہیں کرتے, الفاظ میں نہیں ظاہر کرتے, بس
وہ جو ہے نا اسمائل دیتے رہتے ہیں, تو ان کے کیا ایموشنز ہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ ایموشنز کو کیا کر رہے ہیں؟ ماسک کر رہے ہیں. کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ دیکھیے جب تک کہ آپ بتائیں گے نہیں کہ یہ جو بات ہے اس پہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں, آپ ڈیفینڈ کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے یا غصہ کریں گے, اس کی بجائے آپ ایک اسمائل دیتے رہیں. کیا خیال ہے عبد الرحمن, ایموشنل ماسکنگ آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ نہیں اچھی بات ہے, ہنسنا تو چاہیے, مگر جو آپ کی فیلنگ ہے اگر وہ آپ کے چہرے پہ نہیں ہے, آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, آپ ڈر رہے ہیں کہ میں اس کو اگر ایکسپریس کروں گا تو میری کوئی پکڑ ہو جائے گی, آپ کے ذہن میں ہے کہ میرے دن بڑھ جائیں گے. اب آپ اندر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب میں ان کی مثال دوں گا شہباز صاحب کی. شہباز صاحب جو بھی فیل کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, جی وہ بتاتے ہیں کہ میں یہ خیال ہے میرا, میں یہ ماسک نہیں کرتے. شہباز ایموشنلی ماسک نہیں کرتے. اگر سگریٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ میں جا کے سگریٹ پیوں گا, تو انہوں نے کوئی ماسکنگ نہیں کی ہوئی, یہ بتا رہے ہیں کہ دس واٹ آئی تھنک. یہ ہمیں ایک فائدہ دیتی ہے کہ ان کے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ انہوں نے اس کو اوپن اپ کر دیا. اس کے برعکس اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہوں اور بات ہی نہ کرتے ہوں, بتاتے ہی نہ ہوں, یعنی جو ان کے دل میں ہے اس کو, ایموشنز ہوتے ہیں نا ہمارے, وی آل ہیو ایموشنز. اچھا ایموشنل ماسکنگ اس لیے کی جاتی ہے, ایموشنل ماسکنگ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ میری مرضی کے نہیں ہوں گے, کوئی پرابلمیٹک ہوں گے, اس سے کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ایموشنز کو دبا کے رکھوں, سامنے نہ آنے دوں. ایسے میں یہ ایک ایڈکشن ہے, یہ ایک خرابی ہے, پھر اس کا حل نہیں نکلے گا. سو یو ہیو ٹو اوپن اپ. جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایکیومولیٹ ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ آپ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے, آپ کوئی مدد نہیں مانگتے, جبکہ مدد تو اویلیبل ہوتی ہے. سو وی شوڈ اوپن اپ, ورنہ ہم ایک رٹ میں پھنسے رہتے ہیں, ایک گرداب میں پھنسے رہتے ہیں, ایک پرابلم میں پھنسے رہتے ہیں اوور لانگ پیریڈ آف ایئرس, کیونکہ ہم کسی ایسی مائکرو ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اسے نکل ہی نہیں پاتے. یہ اگر آپ جو ایکسپیرینشل ایوائڈنس, رومینیشن, ایموشنل ماسکنگ جو تین ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی ان میں سے کسی کی کوئی یہ پرابلم ہے تو اس کو پہچانیں. اگر آپ اس کو پہچان کے اس کا حل نکالنا شروع کر دیں گے تو بڑی بڑی جو ایڈکشنز ہیں, کریونگز ہیں, وہ ریت کے دیواروں کی طرح گر جائیں گی. چوتھی چیز جو ہے شارٹ ٹرم فوکس. شارٹ ٹرم فوکس یہ ہے, جیسے ہمارے اس سیٹ اپ میں ایک مثال ہے کہ آئے آپ ایک عظیم مقصد کے لیے ہیں, بڑے مقصد کے لیے, اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ڈرگز کوئی یوز کرتا تھا یا الکوہل یوز کرتا تھا اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں. ایک مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس کی وجہ سے کردار کی خرابیاں جمع ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کر لے. تیسرا جو ریلیشن شپس میں خرابی ہو گئی ہے, جو روٹینز میں خرابی ہو گئی ہے, جو غلط نتائج زندگی میں مل رہے ہیں, ان سب چیزوں کو بھی ٹھیک کریں. یہ ہے نا مقاصد جن کی وجہ سے اصل میں آپ یہاں پہ ہیں. مگر شارٹ ٹرم فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100واں دن کب آئے گا اور 100 days کے بعد میں یہاں سے کب ڈسچارج ہوں گا. اصل میں تو آپ اس مقصد کے لیے نہیں آئے, 100 دن پورے کرنے تو نہیں آئے ہوئے ہیں. جب ہماری اصل مقصد سے نظر ہٹ جاتی ہے اور ہمارا اچھا کوئی سٹریس ہے, کوئی پرابلم ہے, تو جا کے نشہ کر لیا کہ اس سے میرا کام بن جائے گا, اصل چیز کو تو حل نہیں کیا.
This is a short term gain اور short term focus. پڑھائی کرنی تھی, کسی دن ایگزام ہونا تھا, اس سے پہلے آپ کی جب ایگزام کی ڈیٹ آئی تھی تو آپ کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے تھا, مگر تب تک نہیں پڑھا, تیاری نہیں کی, اور جب ایگزام میں 2 دن رہ گئے اور انگزائٹی ہونے لگی تو پین سے ڈرائیو ہو کے کہ اچھا اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, آپ نے تب پڑھنا شروع کیا. شارٹ ٹرم فوکس. سو انسٹیڈ آف ہینڈلنگ اٹ ان اے پراپر وے, آپ شارٹ ٹرم فوکس رکھتے ہیں کہ کوئی جگاڑ ہو جائے, کوئی کوئک فکس ہو جائے. مگر کوئک فکس یا جگاڑ جو ہیں وہ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آپ نے ایک تھورو ورک اپ کیا ہو, جو آپ نے چیزیں پورا وقت لگا کے جو کی ہوں, وہ شارٹ ٹرم فوکس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سو چیزوں کے لیے جب پریزنٹ مائنڈڈ رہیں, مائنڈ فل رہیں, اپنا جو اصل فوکس ہے اس کی طرف دھیان دیں, اور یہ ایک لانگ ہال ہے. لانگ ہال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے زیادہ محنت, زیادہ ٹائم, پیشنس, ان چیزوں کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے, روٹینز کی ضرورت ہے. اس کا جو ثمرات ہوتے ہیں, اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور وہ آپ کے اندر نئی عادتیں, ری لرننگ, ایک نئی پروگرامنگ کو جنم دیتی ہے. جو ہماری پرانی پروگرامنگ ہے, جو رانگ لرننگ ہے, وہ اتنی جلدی نہیں جاتی. اٹ ٹیکس ٹائم. 100 days انڈور پروگرام, 100 days فالو اپ پروگرام, اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا, جو سکلز تھیں, جو چیزیں سیکھنے والے تھیں, جو انسائٹ ڈیولپ کرنی تھی, اگر ان پہ توجہ نہیں دی اور صرف شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ وقت کل کیا, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیپس کے چانسز, چاہے وہ ایموشنل ریلیپس ہو, چاہے وہ جو ہے مینٹل ریلیپس ہو یا فزیکل ریلیپس ہو, اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب کسی وقت ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ وی آر فیلنگ بیڈ, میڈ, سیڈ, کوئی بھی ایسے ہائٹنڈ ایموشنز ہیں, مے بی وی آر ویری ہیپی, کوئی بھی ایموشن ویری لو اور ویری ہائی, ٹربولنٹ, جیسے ٹربولنس نہیں ہوتی, ٹربولنس کیا ہوتی ہے, ٹربولنس ہوتی ہے, ہاں اوپر نیچے ہوتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو جہاز گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب ایموشنل ٹربولنس زیادہ ہو جاتی ہے, اوپر نیچے زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس سے ولنریبلٹی, خطا کرنے کی, غلطی کرنے کی بڑھ جاتی ہے چانسز. یعنی ایموشنل ٹربولنس جتنی زیادہ ہوگی, ایموشنل ریلیپس جتنا اسٹرانگ ہوگا, مینٹل ریلیپس اس کے اتنا قریب آ جائے گا. اور یہ مائکرو ایڈکشنز میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہم کس کو ایوائڈ کر رہے ہیں, کس چیز کو بار بار نیگیٹو باتوں کو سوچی جا رہے ہیں اور ایک اپنا موڈ خراب کرتے جا رہے ہیں, یا اپنے ایموشنز کو ہینڈل نہیں کرتے, چھپایا ہوا ہے, یا ہمارا فوکس شارٹ ٹرم ہے کہ جلدی سے اس کا مسئلے کا حل کر لوں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ چیزیں جب ہمیں نہیں آتی تو پھر ہم اس کا کوئی ایسا حل تلاش کرتے ہیں. مثلاً ہم نے کہیں پہنچنا ہے, کسی جگہ پہ پہنچنا ہے, اور ہم وقت پہ نہیں نکلے, بر وقت نہیں نکلے, لیٹ نکلے ہیں. اب ہمارا شارٹ ٹرم فوکس کیا ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے, جلدی پہنچنا ہے, شارٹ کٹ لے لینا ہے اور تیز بھی چلانا ہے, تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے, زیادہ بڑھ جائیں. شارٹ ٹرم فوکس از لائک دیٹ. You don't see things in their whole perspective. پوری چیز کو نہیں دیکھتے, ہر اینگل سے نہیں دیکھتے. اس کو آپ ٹنل ویژن بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ پھر جتنی زیادہ ٹربولنس ہوگی, جتنے زیادہ ایموشنز بکھرے ہوں گے, اتنے زیادہ مینٹل ریلیپس کے بھی چانسز بڑھ جائیں گے. اور جب ہم مینٹل ریلیپس کریں گے تو ہم سوچیں گے اچھا اس کا حل ڈرگز میں ہے,
فرینڈ کے پاس جانا ہے, کیسے چکر دینا ہے, کیسے جو ہے میں نے پیسے حاصل کرنے ہیں, کون سا روٹ لینا ہے, کسی کو کال کرنا ہے, میں نے خود جانا ہے, مجھے موبائل چاہیے یا نہیں. تو ایک اسکیما آف تھنگس جو ہے ہم ڈیولپ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم پھر فزیکل ریلیپس میں چلے جاتے ہیں. پانچویں چیز جو ہے, جو آپ لوگوں کو شاید بہت آسان ہو, کہ جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, دشمنی کی حالت میں ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کے لیے ہم آمادہ ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کسی سے فائٹ اور فلائٹ, یعنی یا تو میں اس کو ماروں گا یا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا, یعنی جو سمپتھیٹک یعنی کہ سروائیول موڈ, شاید جیسے میری بقا, میری زندگی خطرے میں ہے, ایسی جو سوچ ہے, جو کہ جب انسان رہا کرتے تھے جنگل میں, جانور جیسے جنگل میں رہتے ہیں, تو یا میں اس کو کھا جاؤں یا میں بھاگوں کہیں یہ مجھے نہ کھا جائے. تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے, مگر ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ میری بات جو ہو رہی ہے یہ ایگو کے خلاف ہو رہی ہے, میرے کوئی خلاف بات کر رہا ہے. ہمیں وہ رسپانس آ جاتا ہے کہ ہم نے یا تو اس کو مارنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ہاسٹیلٹی اور ایگریشن, مثلاً کئی لوگ جو ہے غیرت کے نام پہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے پاس ٹوپک زماں قانون دے, جو ہے ہمارا قانون ہماری بندوق ہے, یعنی گفتگو نہیں کر سکتے. جو فرنٹل لوب کا کام ہے, جو ہمارے برین کا جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں, ان کو استعمال کرنے کے بجائے ہم اپنے مڈ برین سے کام لیتے ہیں, یعنی جو جانوروں والا برین ہوتا ہے, جو سروائیول چمپ برین ہوتا ہے, تو اس میں ہم لڑنے مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. اس ایگریشن, ہاسٹیلٹی, ہاسٹائل ہونا, غصہ کرنا, لڑائی کرنا, یہ بھی ایک مائکرو ایڈکشن ہے. جب ہم بزنس کی دنیا کی بات کرتے ہیں اور ایگریسو ہونے کی بات کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بنایا گول اینڈ ناؤ وی وانٹ ٹو اچیو اٹ, اینڈ وی ول. اسرٹیونیس کا نام آپ نے سنا ہے, اسرٹیونیس. اسرٹیونیس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں. ایگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ کھینچا تانی کریں گے, اس کو دبائیں گے زبان سے یا لیوریج لیں گے, یعنی جس سے اس کا استحصال ہو, نقصان ہو, تو ہم شاید یہ کر تو لیں, ہم اپنا مقصد پا لیں, مگر اس کے دل پر کیا گزرے گی, وہ آئندہ کیا ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہے گا. اس کا حل 7 ہیبٹس میں چوتھے نمبر پہ بتایا گیا, تھنک ون ون. تو اگریسو ہو کر کوئی معاملہ, جیسے امریکہ ہے, امریکہ نے جب دیکھا کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹرز گرے ہیں, تو میں اگریسولی افغانستان میں جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے ان کو ایک سبق سکھاتا ہوں اور اسامہ بن لادن کو پکڑتا ہوں. وہ اتنی زیادہ فائٹ پھیل گئی کہ کئی سال گزر گئے, 18 سال شاید گزر گئے, 20 سال گزر گئے. ایگریشن تھا نا, سو دے وانٹیڈ ٹو کلوز اے ڈیل. اسامہ بن لادن کو پکڑ بھی لیا, مار بھی دیا, مگر وہ ایگریشن کی جو ایک کیسکیڈ چل پڑی, وہ کہیں دور تک چلی گئی, جس کا بہت نقصان ہوا. سو ایگریشن اینڈ ہاسٹیلٹی, چاہے وہ بزنس ورلڈ میں ہو, چاہے کسی موقف کے لیے ہو, دیٹ از ناٹ دی بیسٹ اپروچ. اٹ از اے شارٹ ٹرم فوکس. اٹ مائٹ ورک فار اے شارٹ ٹائم, بٹ ان دا لانگ ہال, ان دا لانگ رن, آپ کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے, اور جس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی وہ پھر اس کو بھولے گا نہیں. تو یہ تھنک ون ون نہیں ہے, یہ ون لوز ہے, کہ میں جیت جاؤں, دوسرا ہار جائے. سو دس از a kind of a micro addiction. آپ جو بیسٹ تاجر ہوتے ہیں یا جو بیسٹ بزنس پرسنز ہوتے ہیں, وہ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کو منیز ورتھ ملے.
میں جو اس سے پیسے حاصل کروں, ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیکرز ڈزن. بیکرز ڈزن, یہ بیکری کی دکان پہ انڈے ملتے ہیں نا, تو ایک ایسا دور آیا تھا, یہ ذرا پلیز توجہ دیجیے گا حنظلہ صاحب, اور وہ بیکرز ڈزن میں ایسا تھا کہ ایک دور آیا جس میں کہ جو لوگ انڈے دیتے تھے اپنے گاہکوں کو, درجن انڈے, تو وہ کم دے دیتے تھے, اکثر چیٹ کرتے تھے, 11 دے دیے, 10 دے دیے. تو بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا کہ جو برٹن میں تھا شاید یہ, کہ جو کم انڈے دے گا اس کو کوئی پینلٹی ملے گی, مے بی ہز ہینڈ ول بی چاپڈ آف, اس کا بازو کاٹ دیا جائے گا, ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو وہ اتنے ڈرے کہ انہوں نے 12 کی بجائے ہمیشہ 13 انڈے دیتے تھے کہ کوئی غلطی سے بھی کم نہ ہو جائے. تو اس کو پھر کہتے تھے بیکرز ڈزن, جس میں 13 انڈے ہوتے تھے. So that is operating from fear. تو whenever we operate from fear, ڈر سے یا shame سے, تو یہ that is not the best thing. Operating from toxic fear, fear کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے fear جو بہتر ہوتا ہے, اور جو جیسے کوئی سانپ آ جائے, کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہمیں نقصان پہنچائے, تو وہ تو فیئر اچھی چیز ہے نا, ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. ایک ہوتا ہے فوبیا, کہ ایک چیز ہے ہی نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گی, تو اس سے ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اور شیم جو ہے وہ بھی ٹاکسک, ایک حیا ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے ٹاکسک شیم جس میں ہم اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے اور اس کو چھپانا چاہتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. سو ہاسٹیلٹی بھی آپ سمجھ گئے. نیگیٹو اپریزل ابھی آپ کو ندیم صاحب نے بر وقت بتایا تھا کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں, یا آپ جب بھی فیڈ بیک دیتے ہیں اپنے آپ کو یا خاص طور پہ دوسروں کو, تو آپ نیگیٹو فیڈ بیک دیتے ہیں, نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے فیڈ بیک دیتے ہیں. جیسے مس نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم یہ کوشش بھی کریں, وری ٹائم رکھ لیں اور آدھا گھنٹہ اس پہ مختص کر دیں کہ ہم اس پہ صرف وری کریں گے یا اپنے مسئلوں کا حل سوچیں گے, تو پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے. تو یہ نیگیٹو سوچ ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہ بھی ایک پیسیمسٹک سوچ ہے. ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, پازیٹیو فیڈ بیک دینی چاہیے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی. اور 7واں جو ہے رسپانس پرسسٹنس, کے ایک ہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ وعدے کیے میں آئندہ یہ ڈرنک نہیں لوں گا, وعدہ کیا آئندہ میں یہ سگریٹ نہیں پیوں گا, وعدہ کیا آئندہ میں ڈرگز نہیں کروں گا, مگر پھر آپ نے وہی سارے کام جن کا انجام یہ ہوتا ہے وہی کرنے شروع کر دیے. مثلا نیگیٹو فرینڈز, نیگیٹو سلپری فرینڈز, سلپری پلیسز, وہی آپ کچھ کر رہے ہیں. آپ اپنا طریقہ بدل ہی نہیں رہے اور سوچ یہ رہے ہیں کہ انجام مختلف نکلے گا. کرتا میں وہی کچھ رہوں گا مگر انجام مختلف نکلے گا. تو دیٹ از آلسو کالڈ انسینٹی. تو رسپانس جو ہے آپ کا, کوئی سچویشن کریٹ ہوئی, ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جو چیلنجنگ تھی, جو آپ کو سوچنے پہ چیلنج, چائنیز زبان کے متعلق کہتے ہیں کہ چیلنج اور اپرچونٹی, چائنیز زبان میں ایک ہی لفظ ہے فار چیلنج اینڈ اپرچونٹی. جب کوئی آپ کو چیلنج آتا ہے, کوئی مشکل آتی ہے, تو یو آر اسٹریچڈ, آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا میں حل کیسے نکالوں. تو آپ کی جو کریٹیوٹی ہے, آپ کی جو کیوروسٹی ہے, آپ کا جو تجسس ہے, جو آپ کی تخلیقی سرگرمیاں ہیں, وہ اگر آپ بروئے کار لائیں, ان کو استعمال کریں, تو آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کا آپ حل نکال سکتے ہیں. دیٹ may also be called out of the box thinking. جو پرانے رویے تھے, جو پرانے طریقے تھے, جن کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں آ رہا تھا, نتیجہ ہمیشہ خراب آ رہا تھا, چاہے وہ آپ کے ریلیشن شپس میں تھا, چاہے وہ آپ کی فزیکل ویل بینگ میں تھا, یا مینٹل ویل بینگ میں تھا, یا اسپرچولی آپ کے ساتھ کچھ ایسی خطائیں, غلطیاں ہو جاتی تھیں جن کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں آ رہا تھا. تو اگر آپ وہی کام جو آپ کی سوچ ہے,
یا کام کا طریقہ ہے، یہ جو آپ کے دماغ میں بات آ رہی ہے کوئی نئی نہیں سیکھی، اسی کو دہرا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نتیجہ اچھا اور مؤثر اور پازیٹیو اور مثبت آ جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں رسپانس. جب کوئی آپ کو مسئلہ پیش ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، تو اس کا جو آپ رسپانس دیتے ہیں وہ پرسسٹ اگر کر رہا ہے، if it is not newly learned behavior, if it is not something that is going to help you and you're stuck in it, تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے مناسب نہیں آئے گا. یہ جو 7 چیزیں ہیں، یہ اگر آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، سمجھ جائیں اور دیکھیں کہ آپ ان میں سے کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیں، تو جو بڑی بڑی ایڈکشنز ہیں، جو نشے کی بیماری ہے اور نیگیٹو سوچوں کی بیماری ہے، آپ اس سے نکل سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.